السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 147 اور 148 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، فَإِن پھر اگر، كَذَّبُوكَ وہ جھٹلائیں آپ کو۔ یہ اصل میں کاف سے پہلے الف بھی تھا، جو جمع واو الف جمع کی علامت ہوتی ہے، تو وہ گرامر کی وجہ سے ضمیر آگے آئی ہے تو وہ گر گیا ہے۔ تو كَذَّبُوكَ کا تجھے، اگر آپ کو جھٹلائیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقل تو آپ فرما دیجئے، فقل ربکم تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، ذو والا، یہ میں نے بتایا تھا، ذو الجلال، ذی شان، یہ سارے الفاظ جب ذو اور ذی آتا ہے اس کا معنی والا، رکھنے والا، یعنی رحمت والا، رحمت واسعہ اور وسعت والا۔ واسعہ کو دیکھیں تو اردو کا لفظ واو سین عین تے لگا دیں، وسعت بن جائے گا، اور وسیع اور توسیع یہ اردو کے سارے لفظ ہیں جو یہاں سے بن سکتے ہیں۔ ولا اور نہیں، یردو ہٹایا جاتا، رد کیا جاتا، یردو، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رد اور ردی کی ٹوکری میں ڈالنا یا کسی چیز کو بیک کر دینا، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ ایک بار کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کو بالکل اس کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کا معنی لوٹانا، رد کرنا، پیچھے پھیرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یردو ہٹایا جاتا، بعثہ اس کا عذاب، جو باس ہے با حمزہ سین، یہ بھی آپ نے کئی بار پڑھا ہے قرآن مجید میں۔ اس کا معنی تنگی، اس کا معنی لڑائی بھی ہوتا ہے، اس کا معنی عذاب بھی ہوتا ہے، یعنی جو بھی تنگی آتی ہے نا، یہ عبارت کے حساب سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ بعثہ اس کا عذاب، یقیناً عذاب میں تنگی ہوتی ہے، لڑائی میں بھی تنگی ہوتی ہے۔ ان القوم المجرمین، ان سے القوم قوم، مجرمین جرم، اردو کا لفظ جو جرم ہے، جیم را میم اس کے اندر موجود ہے اور اس کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے، تو یا نون تو جمع کی علامت ہے، جرم کرنے والے لوگ مجرمین۔ تو نہیں ہٹایا جاتا اس کا عذاب جرم کرنے والے لوگوں سے۔ آئیے اس کا باماورہ ترجمہ دیکھیے۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب بہت رحمت والا اور بہت وسعت والا ہے، نہ اس کی رحمت کا کنارہ ہے، نہ اس کی وسعت کا کنارہ ہے، اور مجرم قوم پر، جرم کرنے والے لوگوں پر اس کا عذاب ہٹایا نہیں جاتا۔ سیقول ان قریب کہیں گے، سین کے معنی ان قریب، مستقبل میں۔ قول قال قول یہ آپ سب پڑھ چکے۔ سیقول الذین ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، شاء ما شاء اللہ آپ پڑھتے ہیں جس میں، تو کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کا معنی بنتا ہے ما اشرکنا، ما کے معنی نا، اور آخری نا ضمیر کے معنی ہم، اشرک وہ شین را کاف شرک، ہم شریک نہ بناتے، ولا اور نہ، آباؤنا نہ ہمارے اباؤ اجداد، باپ دادا، ابا کو کہتے ہیں، ابا اور دادا اور یہ اباؤ اجداد کو کہتے ہیں۔ ولا اور نہ، حرمنا ہم حرام کرتے، من شیء کوئی چیز، کذالک اسی طرح، کذب الذین کذب جھٹلایا، یہ کاذب جھٹلانے والے کو کہتے ہیں،
الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم جو ان سے قبل تھے، جو ان سے پہلے تھے، حتی قبل کے معنی پہلے، آپ یہ اردو میں قبل از وقت کہتے ہیں کہ یہ بات قبل از وقت ہے، حتی یہاں تک کہ، حتی کہ بھی آپ کہتے ہیں اردو میں، ذاقو وہ ذائقہ چکھیں، یہ بھی بڑی بار آپ نے پڑھا ہے، ذاقو چکھنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا، باسنا ہمارا عذاب، پھر وہی عذاب والا روٹ ورڈ ہے، قل فرما دیجئے، حل کیا، عندکم تمہارے پاس، عندکم من علم کوئی علم ہے، فتخرجوہ پس اس کو نکالو، پس اس کو خارج کرو، تخرجو کو دیکھیں تو خارج ہی موجود ہے، خارج کرنا، نکالنا، جیسے داخل اور خارج، اسپتال میں داخلہ، اسپتال سے خارجہ، اسکول میں داخلہ، اسکول سے خارجہ، ٹرین میں داخلہ، ٹرین سے خارجہ، یہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لانا ہمارے لیے، ان تتبعون ان کے معنی نہیں، میں نے بتایا تھا ان کا معنی اگر ہوتا ہے، لیکن آگے اللہ آ رہا ہے تو اس کا معنی نہیں کریں گے، نہیں تتبعون تم اتباع کرتے ہو، یہ تتبعون کو دیکھیں تابع عین موجود ہے تو الف تابع الف عین لگا دیں، اتباع بن جاتا ہے، الا الظن مگر ظن کی، گمان کی، تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، یعنی تم گمان ہی کی پیروی کرتے، وَإِن اور نہیں، انتم تم، الا مگر تخرسون تم اٹکل پچو لگاتے ہو، اور تم تکے لگاتے ہو، تم غلط اندازے لگاتے ہو، اس کو یہ کہتے ہیں، یہ پہلے بھی میں نے پڑھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، پیچھے لفظ آیا تھا خارا سواد، عرب لوگ جو پھلوں کا کاروبار کرتے تھے تو وہ کھجوروں کے درختوں پر جو لگا ہوا پھل ہے اس کا اندازہ دیکھ کر لگاتے تھے کہ یہ اتنا ہوگا، تو اس کو خاراسا کہتے ہیں، خارا سواد، تو یہ بھی اندازے لگانا، یہ دین میں اندازے لگاتے تھے جو اہل مکہ تھے، کیونکہ ابراہیمی دین کے دعوے دار تھے، لیکن ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں تھا جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے۔ آئیے ہم اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو، دکھاؤ، یہ جو بات کرتے ہو وہ ہمیں دکھاؤ، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، تم تو صرف جھوٹے اندازے لگاتے ہو، اٹکل مارتے ہو اور تکے مارتے ہو۔ یہ آج کا سبق تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ مضمون تو پچھلے والا ہی چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پھر بھی آپ کو یہ نہیں مانتے، اتنے دلائل دیکھنے کے بعد بھی یہ بات تسلیم نہیں کرتے، تو آپ ان کو فرما دیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت رحمت والا اور بہت وسعت والا ہے، تم اپنے رب کی رحمت سے اور وسعت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے، اللہ کی کسی صفت کی آپ مثال نہیں دے سکتے، اندازہ اس سے کر لیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ کوئی تھوڑی رحمت ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ساری عمر کفر، شرک اور برے عمل کرتا رہے اور مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، توبہ کر لے، تو اللہ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، گناہ کریں پھر توبہ کریں، گناہ کریں پھر توبہ کریں، گناہ کرتا رہے کوئی پھر توبہ کرتا رہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم بار بار منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا، تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، اور اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ اتنی اس کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے
کہ ہمارا کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے ہمیں نہ دی ہو۔ ہم نام کے مسلمان ہیں اور کام سارے ہمارے وہ ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے ہر بندے کو دیکھیں، اور وسعت کتنی ہے، اور اللہ نے یہ لکھ بھی رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ اگر اللہ انصاف کرے دنیا میں تو بھوکے مر جائیں لوگ، اگر عمل کے مطابق عطا کرے تو کوئی بچ نہ سکے۔ تو ہم اللہ کی رحمت اور وسعت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے، اسی کی رحمت سے ہی ہمارے بیڑے پار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا ہر وقت سوال کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں اپنے در سے نہیں موڑے گا، آمین۔ آگے فرمایا کہ وہ قوم جو جرم کرتی ہے، پیچھے یاد ہے جرم کون سا، پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ بغیر علم کے اللہ کے حق کو چھین کر خود قوانین بنانا، خود حلال حرام ٹھہرانا، خود کہنا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، خود کہنا یہ ثواب ہے یہ گناہ ہے۔ بھئی بندہ پوچھے اللہ نے 30 پارے کیوں نازل کیے ہیں؟ اللہ نے امام الانبیاء کو کیوں بھیجا ہے؟ آپ کی 63 سالہ زندگی، آپ نے اپنی زندگی میں پھر آپ 40 سال کے بعد کی دیکھ لیں تو وہ بھی 23 سالہ زندگی ہے، کوئی تھوڑی نہیں ہے، 23 دن 23 مہینے نہیں ہے۔ وہ آپ کو کیوں بھیجا گیا اگر ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے اور ہم نے کہنا یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ بھئی یہ نبیوں کا کام ہے، وہ اللہ ان کو بھیجتا اسی لیے ہے، تمہارا اور ہمارا کام نہیں ہے۔ کوئی فوتگی ہو، کوئی شادی ہو، ہمارے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا بالکل۔ اللہ کہتا ہے جو مجرم قوم ہے اس سے ہمارا عذاب ہٹایا نہیں جاتا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ مشرک عن قریب کہیں گے شرک کرنے والے کہ اگر اللہ چاہتا، تم ایک طرف تو کہتے ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، تو اب پھر اگر ہم جو شرک ہم کبھی نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے اگر اللہ چاہتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ کسی کو یہ بات کر کے دیکھیں گے یار یہ برے کام نہ کرو، تو کئی لوگ اس طرح کے آگے سے دلائل دیتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کیسے کر لیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی برے کام۔ اللہ نے جن اور انسان کو ویسے اختیار دیا ہے کیونکہ ان کا امتحان ہے، جنت دوزخ ان کے لیے ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے، دونوں دکھا دیے ہیں، لیکن جو تم کرنا چاہو اللہ بزور قوت نہیں روکتا۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیوں ایسا کرتے۔ خاص طور پہ یہ جو فقیری لائن کے لوگ ہیں جو نماز کے قریب نہیں جاتے اور بس کہتے ہیں ہم جی فقیر ہیں، ہمیں ملی ہوئی ہے خلافت، ملی ہوئی ہے، ہم وہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو ہم کیسے کریں۔ جو نام نہاد صوفی ہیں ان کی بات کرتا۔ تو ہمیں ایسی باتیں کر کے اللہ کے غصے کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اچھا اور برا دکھا دیا، عقل بھی دی۔ جب عقل نہ ہو تو اللہ پوچھتا بھی نہیں۔ اگر کوئی بیوقوف پاگل ہو جائے تو اللہ اس کو نہیں پوچھتا۔ تو یہ بات ہے، اللہ چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن اللہ جن اور انسان کا امتحان ہے، اس لیے ان کو اجازت دی ہے کہ جو مرضی کرو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ آگے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، حتیٰ کہ ہمارا عذاب چکھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ مکے والے بھی بچیں گے نہیں اگر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا مٹھی بھر مسلمان تھے، پھر کیا ہوا، مکے کی گلیوں میں، مکے کے اندر چھپ کر اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اللہ کی دعوت کا کام کر رہے تھے، اور پھر وقت وہ بھی آیا کہ 70 کافر جو میدان بدر میں ذبح ہوئے، وہ وہی بڑے تھے، وہ بڑے سردار تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں ذلیل کر دیا مسلمانوں کے، جن کو بڑا کمزور سمجھا جاتا تھا، جن کو ان کے گھروں سے، ان کی زمینوں سے، ان کے شہر سے بے دخل کر دیا گیا، وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور کتنے سال گزرے تھے کہ اللہ نے دوبارہ مکہ کو فتح کیا، اور پیارے نبی اور آپ کے ساتھی کس شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔
اور جزیرہ عرب پر اسلام کا بول بالا کر دیا۔ تو ان سے پہلے بھی لوگ ایسے ہی کرتے آئے ہیں، اگر آج بھی کوئی کرتا ہے تو یہ پرانی روٹین ہے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ اگر کوئی تمہارے پاس علم ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، یعنی کوئی کتاب قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی دکھا دو۔ بس تم تو تکے لگاتے ہو، تم تو گمان کی پیروی کرتے ہو۔ آج بھی کئی لوگ بڑا کہتے ہیں میرا خیال ہے جی اس طرح ہے۔ بھئی آپ کوئی نبی ہو کہ آپ کا خیال ہے؟ دین میں کسی کا خیال نہیں چلتا، دین میں تو اللہ کی وحی چلتی ہے، بس اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ اپنی وحی بھیجتا ہے، جہاں وحی خاموش ہوتی ہے وہاں پیغمبر کو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہوتی ہے، وہ درست ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور ہو اور پیغمبر کی مرضی کہیں اور ہو جائے تو اللہ فوراً وحی بھیج کے اس کی درستگی فرما دیتا ہے کہ ہماری مرضی ایسے ہے۔ تو دین یہ ہے، اور جو دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو اپنی مرضی کرے گا پھر اللہ وہاں اپنی مرضی کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب